ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میں 25 برس کی ہوئی، لیکن یہ کہانی تب کی ہے جب میں 17 برس کی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی عزیز بیٹی تھی۔ ہم بس 2 بہن بھائی تھے، میں اور ساتھ۔ ہم بہن بھائیوں کی طرح لڑتے ضرور تھے، لیکن ہماری دوستی بھی بہت زیادہ تھی۔ ہمارے امی ابو ہم دونوں کو ہی بہت زیادہ پیار دیتے تھے۔ کوئی بھی خواہش ہو تو فوراً پوری کر لیا کرتے، لیکن ایک دن ایک خبر نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ میرے والدین کے کار ایکسیڈنٹ میں چلے گئے اور ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ گئے، اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ جن رشتہ داروں سے ہمیں بہت محبت ہوا کرتی تھی، انہوں نے اپنی نظر ہماری جائیداد پہ ڈال دی۔ میرے چاچا اور ان کے گھر والوں نے میرے والدین کے جانے کے بعد 2 ہفتے میں ہی موضوع اٹھایا کہ اب میں گھر میں اکیلے کیسے رہوں گی۔ ظاہر ہے سائی یونیورسٹی جاتا تھا، اس سے باہر اور بھی بہت کام ہوتے تھے۔ میری وجہ سے وہ گھر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا میرے چاچا کے کہنے پہ میں ان کے گھر شفٹ ہو گئی۔ میرے چاچا نے سعد کو بہت سمجھایا کہ وہ ہمارا گھر بیچ دو اور اپنے اخراجات کا بندوبست گھر کے پیسوں سے کرے۔ یہ فیصلہ ہم دونوں کے لیے ہی بہت مشکل تھا، اور سعد بھی اس وقت 21 سال کا ہی تعلق تھا۔ اس جیسا کہتے وہ ویسا کرتا تھا۔ ہاسٹل میں رہنے لگ گئے اور گھر میں میرے چچے نے بیچ دیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارے گھر کا پیسہ اپنے کاروبار میں لگانا شروع کر دیا، اور سعد کو یہ کہہ کر پھر لایا کہ اب اس کے سارے خرچے وہ خود ہی اٹھا سکتے ہیں۔ سارے دن کے احسانات کے بوجھ تلے دبتا گیا۔ ہمارے چاچا کی ایک ہی بیٹی تھی اور 2 بیٹے تھے۔ ان کا سب کا میرے ساتھ بہت بہت برا برتاؤ تھا۔ بات بات پہ وہ مجھے تنگ کرتے اور بہت کام کرواتے تھے۔ دن رات کا کھانا، گھر کی صفائی، برتن وغیرہ، کپڑے استری کرنا، دھونا، سب میری ذمہ داری تھی۔ ایک کام بھی اگر ذرا سی غلطی ہو جاتی تو مجھے بہت مارتے، جبکہ ان کی اپنی بیٹی کرن کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ پانی کا گلاس تک وہ مجھ سے ہی منگواتی تھی۔ البتہ جب ہفتے کے آخر میں سعد گھر آتا تو گھر والوں کے تیور ہی بدل جاتے۔ اس کے سامنے سب میری بہت عزت کرتے، مجھے کوئی کام کرنے نہ دیتے۔ بات بات پہ وہ سعد سے کہتے کہ آمنہ تمہاری تو ہماری بیٹی جیسی ہے، اسے تم کوئی کام نہیں کرواتے۔ میرے چچا زاد کزن کرن سعد کے آتے کچن میں لگ جاتی، طرح طرح کے کھانے بناتی۔ میں یہ سوچ کے سعد کو شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ میری وجہ سے پریشان ہوگا اور شاید یہ میری غلطی تھی۔ سعد کو لگنے لگا تھا کہ چاچا ان کی فیملی سے بہتر ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ہی وہ اس جیسا کہتے، وہ ویسا کرتا کیا۔ ایک دن چاچا نے کرن اور سعد کی منگنی کی بات کی اور شادی کی۔ مجھے تو ایسا لگا کہ میرے سر پہ کسی نے دیوار گرا دی۔ ایک دن میں چاچی کے کمرے کے پاس سے گزری تو ان کی کرن کو سمجھانے کی آواز آ رہی تھی کہ نہ ساس ہوگا، نہ سسر، نہ کوئی دیور، نند ہے تو اسے ہم نے ذہنی غلام بنا دیا ہے۔ ساس بھی ہماری باتوں میں آ چکا ہے، تمہارے لیے سب بہت خوب جا رہا ہے۔ میں ان کی باتوں سے بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے سعد سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی باتوں میں آ چکا تھا۔ وہ اس رشتے سے بہت ہی خوش تھا۔ اس نے میری باتوں کو وہم کا نام دے کے جھٹلا دیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور مجھے بے بسی طاری ہوتی گئی۔ جیسے جیسے سعد کی شادی کے دن قریب آئے، مجھے امی ابو کی یاد ستانے لگی۔ سارے شادی کے فنکشن میں میرے ذہن میں یہی چلتا رہا کہ آج اگر میرے والدین ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ میں اکثر یہ سوچتی کہ رہ گئی کرتی کہ شادی کے فنکشنز کے لیے چاچی نے مجھے انتہائی سمپل سوٹ لے کر دیے تھے، کیونکہ کرن کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں اس سے زیادہ اچھی نہ لگوں، کیونکہ کرن ایک عام شکل انسان تھی جو کہ بس میک اپ کے زیر پر چلتی تھی، اور میں ہرگز تیار نہیں ہوتی تھی۔
اس کے باوجود سب میری تعریف کیا کرتے تھے۔ میرے افسردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے ہی گھر والوں کا میرے ساتھ برتاؤ مزید خراب ہو گیا، یہ سوچ کے کہیں میں سعد کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کر دوں۔ سعد کے بعد میرے بھائی کو بھی شاید یہی لگنے لگا کہ میں ان کی خوشیوں کی دشمن ہوں۔ ان سب کے برتاؤ سے تنگ آ کر میں نے 2-3 مرتبہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے یہی کہا کہ اتنے عرصے سے تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اب کیا ہو گیا؟ تم سے کرن برداشت نہیں ہوتی ہے؟ تم بھی نندوں والی جلن آ گئی ہے؟ میرا دل سعد کی باتوں سے بہت ٹوٹ گیا۔ مجھے لگا جیسے اس دنیا کا واحد سہارا مجھ سے چھن گیا ہے۔ میں نے اگلے دن ہی اپنی خالہ کو کال کر کے ساری حقیقت بتائی۔ انہیں سب کے بہت افسوس ہوا اور وہ مجھ سے معافیا مانگتی رہی کہ میں نے اتنے عرصے میں تمہاری خبر ہی نہیں لی۔ چند دن بعد خالہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ میرے بھائی نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں روکا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے جانے سے خوش ہوا ہو۔ باقی گھر والوں کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ سعد اور کرن کی شادی ہو چکی تھی۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں سعد کو میری باتوں پہ یقین نہ آ جائے۔ خالہ کراچی میں رہتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے جو کہ یہیں ہوتے تھے، احمد اور جو کہ یہیں ہوتا تھا، اور علی جو کام کے اس سلسلے میں اسلام آباد میں رہتا تھا۔ خالہ کے شوہر کی کئی سال پہلے انتقال ہو چکی تھی۔ پہلے چند دنوں میں خالہ نے میرا بہت خیال رکھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجھے کام پکڑاتی گئی۔ بیٹی بیٹی کر کے وہ مجھ سے بہت کام نکالا کرتی۔ ایک دن انہوں نے مجھے کچن کی ذمہ داری دی، تھماتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا ہی گھر ہے، کل کو میں احمد سے تمہاری شادی کروا دوں گی، ابھی سے سب سنبھال لو، کل کو سب تمہارا ہی تو ہونا ہے۔ میں بھی خالہ کی باتوں میں آ گئی۔ یہ اتنی تکلیف سہ چکی تھی کہ مجھے اس بات سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ دوسرے گھر میں دھکے کھانے سے تو بہتر تھا کہ میں اپنے گھر کی ہو جاتی، لہٰذا میں نے دل لگا کے اس گھر کے کام کیے اور یہی سوچا کہ اب میری منزل آسان ہو چکی ہے، اب میں بھی اپنی زندگی میں خوش رہوں گی۔ حالانکہ کہنے پر میں نے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے تمہاری چھوٹی موٹی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ البتہ کافی ماہ تک میں بچوں کو پڑھاتی رہی اور ساری تنخواہ میں خالہ کے ہاتھ پہ رکھ دیتی۔ وہ بھی مجھے کچھ نہ دیا کرتے۔ میں بھی یہ سوچ کے چپ ہی کیا کرتی کہ ان کے گھر میں رہ رہی ہوں، اتنا تو بنتا ہی ہے۔ سارا دن کام کرتے، پھر بچوں کو پڑھاتے اور پھر کام میں لگ جاتے۔ میں کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ پہلے چاچا اور اب خالہ۔ اتنا کام کیا کہ میری طبیعت اب زیادہ تر خراب ہی رہتے تھے۔ کچھ دنوں کے لیے خالہ اور احمد تیار ہو کے کہیں جا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پہ وہ بات گھما دیتے۔ احمد بھی بظاہر ٹھیک ہی لگتا تھا، زیادہ تر وہ دوستوں کے ساتھ لگا رہتا، گھر آتا تو فون میں ہی پڑا رہتا، بلا وجہ بات کرنا نہ اس کی عادت تھی نہ میری۔ خالہ مجھے یہ کہا کرتی کہ ان کا بڑا بیٹا علی آئے تو وہ اس کی شادی کرے، پھر وہ میری اور احمد کی شادی کی بات آگے کریں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری حالت اور خراب ہوتی گئی۔ ایک تو امی ابو کی یاد، اوپر سے سعد بھائی کی بے رخی۔ میں جب سے یہاں آئی تھی انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس سماج میں یتیم لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں یا تو آپ کا حق جب چھینا جاتا ہے یا تو آپ کو جیتے جی مار دیا جاتا ہے۔ میرے چاچا نے بھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میں ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہوں۔ سعد بھائی کا بھی انہوں نے ایک طرح سے فائدہ ہی اٹھایا۔ کچھ عرصے بعد ہی خالہ کا بڑا بیٹا علی بھی کراچی آ چکا تھا۔ احمد اور علی کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ علی احمد کی طرح ہر وقت دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جاتا تھا،
وہ ایک ذمہ دار انسان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت بھی کافی اچھی تھی۔ وہ ہنسی مذاق بھی کرتا رہتا لیکن سب کی بہت عزت بھی کرتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا برتاؤ بہت اچھا ہوتا۔ وہ مجھ سے بلا وجہ کوئی کام نہ کرواتا۔ اور دوسری طرف احمد تھا جو کہ ہر 2 منٹ بعد چائے مانگتا، کبھی کپڑے استری کرنے کا کہتا تو کبھی کچھ۔ علی یہ جان کے کافی حیرت ہوئی کہ میں نے آگے پڑھنے کی کسی سے بات ہی نہیں کی۔ میں کرتی بھی تو کیسے، ایک تو میں ان کے گھر میں رہ رہی تھی، اوپر سے میں ان سے کیا کہتی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ اگلے دن ہی علی میرا پیپرز کا ایڈمیشن فارم بھیجوا دیا اور کتابیں بھی لے آیا۔ خالہ نے بھی خوب بہانے بنائے کہ یہ پڑھ کے کیا کرے گی، لیکن علی نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں دن بھر کام میں لگی رہتی اور رات کو سب سو جاتے تو پڑھتی۔ 1-2 گھنٹے مشکل سے نیند پوری ہوتی تھی۔ جلد ہی علی نے کام والی کا بندوبست کیا اور مجھے آرام سے پڑھنے کا کہا۔ میری زندگی اب مجھے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ میں آگے پڑھنے بھی لگی تھی اور کام کاج بھی کم ہی کرتی تھی۔ ایک روز باتوں ہی باتوں میں علی کی شادی کی بات آئی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ فی الحال وہ شادی نہیں کرے گا، اور اس لیے اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ احمد کی شادی کروا لے۔ اس لیے تو وہ احمد کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی میرے حواس کھو چکے تھے، تو خالہ اس سلسلے میں تیار ہو کے جایا کرتی تھی، میرے پوچھنے پہ بات ٹال دیا کرتی۔ میرے چہرے کے رنگ اتنے اڑے کہ علی پریشان ہی ہو گیا۔ اس نے جب بہت پوچھا تو میں نے بتا ہی دیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ احمد سے میری شادی کریں گے۔ یہ سن کے علی کو بھی بہت غصہ آیا۔ وہ کافی عرصے سے اپنی ماں اور بھائی سے دور رہا تھا، شاید اس لیے ان کی سوچ ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے میرے سامنے ہی کہہ دیا کہ اس کے ماں باپ تو ہیں نہیں، بھائی اس کی خبر لیتا ہی نہیں، جہیز وغیرہ تو دور کی بات، شادی کے اخراجات بھی ڈبل ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میں بہت افسردہ ہو گئی۔ باپ کے جانے کے بعد چاچا اور خالہ تو دور، بھائی بھی بدل گیا تھا۔ 1-2 مرتبہ تو مجھے خود کو ختم کرنے کا خیال بھی آیا تھا، لیکن پھر میں نے یہی سوچا کہ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور ہی کر لوں۔ جو بات جہاں تک لائی ہے وہ ذات آگے بھی لے جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اب اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں۔ کچھ ہی عرصے بعد شاید اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا۔ علی نے خالہ سے میرے اور اپنے رشتے کی بات کی۔ شروع میں تو خالہ بالکل بھی نہ مانی، مگر آخر میں اپنے بیٹے کی ضد کے آگے وہ ہار مان گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمارا سادگی سے نکاح ہوا اور ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ اس بات کو چند سال گزر گئے۔ اب میں جہاں ہوں بہت خوش ہوں۔ علی کے سر پہ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اللہ میرے بہت عزت کرنے والا ہے، مجھے بہت پیار کرتا ہے۔ علی میرا بہت خیال رکھتا ہے، خالہ کا کبھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے کے ڈر سے میرا لحاظ کیا کرتی۔ کچھ عرصے بعد سعد بھائی نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور رو رو کے مجھ سے معافیاں مانگی کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہاری باتوں کا یقین نہیں کیا۔ میری چچی نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی اور 2 مہینے بعد ان کی بہت سارا زیور پیسہ لے کے راتوں رات فرار ہو گئی۔ یہ سب شاید مکافات عمل ہی تھا۔ وہ سخت پریشان ہوئی اور مجھ سے معافی مانگنے کے بعد یہ سب اس کے ساتھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ چاچا بھی انتقال کر چکے تھے اور اس غم نے چاچی کو بھی کافی نرم مزاج بنا دیا تھا۔ کرن بھابی بھی علی اور سعد بھائی کے ڈر سے میرے ساتھ اچھا برتاؤ ہی رکھتے۔ میرے ارد گرد کے وہی لوگ جو پہلے میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کرتے تھے، اب وہ علی کے ڈر سے
کچھ بھی نہ کہا کرتے، کیونکہ علی ہر اس شخص پہ غصہ کرتا جو مجھ پہ رعب جتاتے تھے۔ وہ بغیر کسی کا خیال کیے انہیں کڑی کڑی سنا دیتا۔ علی میری ہر خواہش کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سعد بھائی کے گھر میں بھی کافی مرتبہ گئی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بہت عزت کرتی تھی۔ مجھے بھی ایک پھپھو ہونے کے ناطے ان سے بہت محبت تھی۔ جو بھی ہوا وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ میں اب کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرتی تھی، اپنے ہی گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ خوش رہا کرتی تھی۔ لوگوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا، اس نے مجھے فقط یہی سکھایا کہ اللہ کے آگے کوئی اپنا نہیں، اور جو اپنے ہیں یقین رکھیں وہ ہر مشکل سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی باتوں کو بھلا کر پرانی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ شاید اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل عطا کیا۔ اللہ انسان پر جتنی مشکلات ڈالتا ہے، پھر اسے احسانات بھی اتنے ہی کرتا ہے۔ بے شک وہ ذات بہت غفور و رحیم ہے۔ اللہ پاک